اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جلسہ سالانہ کے افتتاحی تقریر کے لیے مجھے پروگرام میں لکھا گیا ہے، اس سے چند باتیں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن اس سے پہلے اسی پیغام کا اردو ترجمہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ شاید کچھ لوگ ہوں جنہوں نے انگلش سے پوری طرح استفادہ نہ کیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ پیارے ممبران جماعت احمدیہ فن لینڈ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور فرماتے ہیں، مجھے یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو 17 اور 18 جون 2023 کو 10واں جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر لحاظ سے کامیاب فرمائے اور تمام شاملین جلسہ کو اس سے روحانی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو نیکی، تقوی اور طہارت میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کے بعد جلسہ سالانہ کا انعقاد خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ جلسہ سالانہ کا انعقاد ایک منفرد اور روحانی اجلاس ہے جس کے ذریعے سے ہمیں روحانیت اور اخلاقی معیاروں کو بڑھانے اور ایمان اور اسلام اور قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم بڑھانے کی توفیق ملتی ہے۔ یہ جلسہ ہمیشہ نیکی اور تعلق باللہ میں ترقی کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہر ایک فرد جو اس جلسے میں شامل ہونے کی توفیق پا رہا ہے، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جلسہ کوئی معمولی جلسہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی دنیاوی میلہ ہے، بلکہ یہ ایک ایسا اجلاس ہے کہ جس کا مقصد خالصتاً یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہو۔ اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو جلسہ پر آنا بالکل بے فائدہ اور بے سود ہوتا۔ اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جلسے کو معمولی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں۔ اس جلسے کو معمولی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں۔ یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمت اللہ پر بنیاد ہے۔ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 341۔ حضور فرماتے ہیں، اس لیے میں تمام شاملین جلسہ کو اس بات کی توجہ دلاتا ہوں کہ جلسے کے پروگرام میں کثرت کے ساتھ ذکر الہی کریں۔ اس بات کا عہد کریں کہ اے اللہ، ہم اس جلسے میں شامل ہوئے ہیں جس کا تیری خاص مدد اور علم اور نیک ارادوں کے ساتھ انعقاد ہوا ہے۔ ہم اس جلسے میں تیری خوشنودی حاصل کرنے اور تیرے ذکر میں بڑھنے اور تیری محبت حاصل کرنے کے لیے شامل ہوئے ہیں۔ ہمیں وہ تمام برکتیں عطا کر جو تو نے اس جلسے کے لیے خاص کر دی ہیں، اور ہمیں وہ روحانی تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو ہم سے چاہتا ہے اور جس کے لیے تو نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو مبعوث فرمایا، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں
آپ کی بیعت میں شامل ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے روحانی معیار کو بہتر کریں اور اپنے روزانہ کے طرز عمل کو اس معیار تک پہنچانے کی کوشش کریں جس کی توقع حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت سے کی ہے۔ آپ کو صرف اس بات پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی ہے اور آپ پر ایمان لائے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے عہد بیعت کو نبھانے کی حد الوسع کوشش کرنے والے بنیں اور اپنے اندر ایک مسلسل تبدیلی پیدا کریں اور اس کے ذریعے سے مزید پرہیزگار اور تقوی شعار احمدی بنیں۔ میں آپ کو یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ خلافت احمدیہ کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہیں، اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کریں اور اس کے ساتھ ہمیشہ وفا کا تعلق رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی خلافت کی برکات سے آگاہ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی اگلی نسلیں اس الہی ادارے کی برکات، حفاظت اور پناہ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ آپ کو باقاعدگی سے MTA دیکھنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اور خاص طور پر اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کرنی چاہیے۔ خاص طور پر آپ کو میرے خطبات جمعہ، حضور فرماتے ہیں، خاص طور پر آپ کو میرے خطبات جمعہ اور دوسرے پروگراموں میں تقاریر باقاعدگی کے ساتھ سننی چاہیے۔ یہ آپ کو اس بات کی توفیق دے گی کہ آپ خلافت کے ساتھ ایک مستقل تعلق قائم کرنے والے ہوں گے اور اپنے ایمان میں ترقی کرنے والے ہوں گے۔ میں آپ کو آپ کی دعوت اللہ کی ذمہ داری کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو کہ ہر احمدی کے لیے ضروری ہے اور جس کے بارے میں آپ کو سمجھداری کے ساتھ منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور نئے اور اختراعی جدید ذرائع اپنانے چاہیے جن کے ذریعے سے آپ اسلام احمدیت کی امن پسند تعلیم فن لینڈ کے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ آخر پر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو بہت کامیاب کرے اور آپ کو اپنے ایمانوں میں تقویت حاصل کرنے اور تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگیوں میں مزید تقوی اور نیک اعمال اور اسلام احمدیت اور انسانیت کی خدمت کی طرف ایک حقیقی تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر برکتیں نازل فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج دنیا کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کی خبر دیتے ہیں۔
ہم بتاتے ہیں کہ مسیح آ چکا، اور جیسے ابھی آپ نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کے پیغام میں بھی سن لیا ہے کہ اس جماعت کی ذمہ داری ہے کہ فن لینڈ کے لوگوں کو احسن رنگ میں تبلیغ کی جائے، جدید ذرائع بھی استعمال کرتے ہوئے تبلیغ احمدیت کی جائے۔ ہم جو یہ پیغام دیتے ہیں کہ مسیح آ چکا، اور ہم کہتے ہیں کہ اس نبی نے ایک ایسی طاقتور ہستی کا ہمیں بتایا ہے جس سے تعلق جوڑ کر دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے ہم وارث بن سکتے ہیں، یہی پیغام ہے جو ہم دیتے ہیں۔ ورنہ صرف نبی کا آنا اور یہ خبر دینا کہ نبی آ گیا ہے، ہر ایک دل میں یہ سوال پیدا کرتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ لیکن مقصد تو یہی ہے کہ نبی آ گیا ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ میرا پوائنٹ صرف ایک ہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات ہم تبلیغ کے طور پر غیر احمدیوں کو یا فن لینڈ کے لوگوں کو کہیں گے یا کہتے ہیں، تو یہ ایک بڑا لاجیکل سوال ان کے دل میں اٹھتا ہے کہ آپ کو اس نبی نے کوئی فائدہ دیا؟ آپ میں وہ ثمرات نظر آتے ہیں؟ جس کام کے لیے یہ نبی آیا تھا، کیا آپ کے وجود میں وہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں؟ اگر ہوتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، پھر ہم بھی توجہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ جوں کہ توں ہیں، تو پھر ایک ایسی دکان میں ہم کیوں جائیں جہاں ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی، جہاں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، یا جیسے ہم ہیں ویسے ہی تم ہو، تو فرق کیا پڑا نبی کے آنے سے؟ یہ سوال ہے اور اس پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر فائدہ نہیں ہوا تو پھر فکر کی بات ہے۔ ہم ایسے سوال کے جواب میں انہیں عموماً صحابہ کی کہانیاں سناتے ہیں، 1400 سال پہلے ایسا ہوا یا 150 سال پہلے ایسا ہوا، صحابہ کے معجزات، صحابہ کی قبولیت دعا، خلفاء کے معجزات، خلفاء کی قبولیت دعا، ان کا ایمانوں میں ترقی کرنا، ان کی اپنی جانیں قربان کرنا، اپنی اولادوں کو قربان کرنا، یہ باتیں ہم ان کو سناتے ہیں۔ وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ تو کہانیاں ہیں، ہم نے نہیں دیکھی، تم نے سنا دی، ہم نے سن لی، اب تم اپنا سناؤ، تم اپنی کہانی سناؤ، تم میں کیا تبدیلی آئی، تمہیں اس نبی نے کیا تبدیل کیا؟ جب یہ سوال اٹھتا ہے تو پھر ہمیں اس کا جواب بڑے دھیان سے دینا ہے۔ کیا ہم میں بھی صحابہ میں نہیں صرف، کیا ہم میں بھی وہ روحانی، اخلاقی اور دنیاوی ترقی پیدا ہو چکی ہے؟ ابھی آپ نے حضور کے پیغام میں یہ لفظ سنے ہیں تینوں۔ کیا ہم میں بھی روحانی، اخلاقی اور دنیاوی ترقی پیدا ہو چکی ہے اس نبی کو ماننے سے؟ اگر ہم سچائی کے ان معیاروں پر ہیں کہ جس میں اس مغربی دنیا کا کوئی بندہ نہیں سوائے جماعت احمدیہ کے، سوائے ہمارے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سچائی کے اس معیار پہ ہیں، ہم اتنے سچے ہیں
کہ تم اس کی مثال لا کے دکھاؤ۔ اگر ہم دوسروں کو دھوکے بازیوں سے اپنے معاملات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، مگر ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں کوئی مثال لا کے دکھاؤ جو کسی نے کبھی دھوکہ کیا ہو، تو پھر اس نبی نے ہمیں فائدہ دیا۔ اگر ہم انسانی ہمدردی میں نمبر 1 پہ ہیں، اگر ہم تعلیمات حاصل کرنے میں نمبر 1 پہ ہیں، اگر ہم بزنس کرنے میں نمبر 1 پہ ہیں، تو ہمیں اس نبی کے آنے سے فائدہ ہوا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو کیا تعلیم غلط ہے یا ہم غلط ہیں؟ یہ میرا فکرہ ذرا غور سے سن لیجئے۔ اگر ایسا نہیں ہے کسی ایک بھی شخص کی زندگی میں، تو کیا تعلیم غلط ہے؟ یقیناً تعلیم غلط نہیں، یقیناً وہ پیغام جو نبی لے کے آیا وہ بالکل غلط نہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے کہیں غلطی ہم میں ہے، کہیں کمزوری ہم میں ہے، کہیں بے توجہی ہم میں ہے۔ ہم نے اس کو لائٹ لے لیا ہے، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بیعت تو کر لی ہے، کافی ہے، جماعت میں داخل ہو گئے ہیں، باقی جیسے دنیا ساری زندگی گزار رہی ہے اس ساری دنیا کے ساتھ ہم بھی زندگی اسی طرح گزارتے ہیں۔ میں جب یہ بات کر رہا ہوتا ہوں تو خدا نخواستہ یہ مطلب کبھی نہ لینا کہ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ سب ایسے ہیں، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں بڑے بڑے ہیرے ہیں، بڑے بڑے متقین ہیں جن کی مثال دنیا میں ملتی نہیں، لیکن جو کمزوری دکھاتے ہیں وہ مخاطب ہیں۔ ان جلسوں اور اجلاسات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ توجہ دلائی جائے کہ کہاں کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کر لو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں جب تک یہ فلاں قسم کا چکر نہ چلایا جائے ٹیکس نہیں بچ سکتا، فلاں قسم کا چکر نہ چلایا جائے ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، فلاں جھوٹ نہ بولا جائے تو اسائلم نہیں ملے گا، تو پھر کس قسم کا ایمان ہے اور کس قسم کا دین ہم دنیا کو پیش کرنے چلے ہیں؟ خدا کے نبی کی تعلیم تو بڑی زبردست تعلیم ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں، اس میں تو کوئی غلطی نہیں، لیکن ہمارے اعمال اگر درست نہیں ہوں گے تو کام بنے گا نہیں۔ حضور نے آپ کو خاص طور پہ اس پیغام میں تبلیغ احمدیت کی تلقین فرائی ہے، تبلیغ کرنی ہے آپ نے۔ آپ میں سے کوئی ایک بھی بچہ، ایک بھی نوجوان، ایک بھی خاتون ایسی نہ ہو کہ جو یہ سمجھ بیٹھے کہ ٹھیک ہے یہ تو باقیوں کو کہا گیا، مجھے تو نہیں کہا گیا، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں اتنا، میں تو اتنا زیادہ مبلغ اچھا نہیں ہوں، مجھے تو زبان نہیں آتی۔ صحابہ جنہوں نے سینکڑوں احمدی کیے تھے، ان کو زبان تو آنا کیا دور کی بات تھی، ان کو پڑھنا الف بے پڑھنی نہیں آتی تھی، ٹانگے پہ بیٹھ کے لوگوں سے الفضل پڑھا کے بیعتیں کروا لیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ باتیں قابل قبول نہیں ہیں کہ میرے میں ایبلٹیز نہیں ہیں تو میں مخاطب نہیں۔ تبلیغ ہم سب نے کرنی ہے، ہر صورت کرنی ہے۔ ایک اقتباس سن لیجئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیں، فرماتے ہیں کہ یہ لازمی بات ہے کہ جس کی ضرورت جس دکان سے پوری ہو جائے، سودا لینے جاتے ہیں، پتہ ہے کہ کہاں کون سی چیز مجھے ملے گی۔ اگر آپ نے الیکٹرانکس کی کوئی چیز لینی ہے تو آپ جا کے کسی گروسری کی دکان میں نہیں گھسیں گے۔ یہ لازمی بات ہے کہ جس کی ضرورت جس دکان سے پوری ہو جائے وہ اسی دکان پہ جاتا ہے۔ جب تک دنیا کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ضرورتیں تمہارے ذریعے سے پوری نہیں ہو رہیں، بڑا قابل توجہ فکرہ ہے یہ، لوگوں کی ضرورتیں اگر آپ سے پوری ہوں گی تو یہ آپ کی دکان پہ آئیں گے۔
اگر آپ سے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، بلکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہم سے کم تر ہیں، یا ہم سے بہت پیچھے ہیں، یا ہم سے لینے آئے ہیں، دینے نہیں آئے۔ حضور فرماتے ہیں ان کی ضرورتیں تمہارے ذریعے سے پوری نہیں ہو رہیں اس وقت تک انہیں تمہاری طرف توجہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عیسائی ہیں تو عیسائی ہی مریں گے، ہندو ہیں تو ہندو ہی مریں گے، سکھ ہیں تو سکھ ہی مریں گے۔ توجہ سے سنیے اگلا فقرہ۔ حضور فرماتے ہیں ان کے دلوں میں یہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی کہ تمہارے پاس آئیں اور اپنی ضرورت کی چیز تم سے حاصل کریں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری دکان بھی دوسری دکانوں کی طرح خالی پڑی ہے، اور تمہاری دکان ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ بس جن اقوام سے ہم مخاطب ہیں، یہ مغربی معاشرہ، وہ ہم سے بھی زیادہ طاقتور یا بااخلاق اور تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ لوگ ہم سے زیادہ طاقتور، بااخلاق اور تعلیم یافتہ ہیں۔ وہ کیوں ہم سے متاثر ہوں؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں وہ ہم سے متاثر ہوں؟ امپریس کیوں ہوں گے ہم سے، جبکہ ہمارے پاس انہیں متاثر کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ انہیں متاثر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم ہوں۔ جو ایمان ہے ہمارا، جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اس پر مضبوطی سے قائم ہوں، جو کہتے ہیں وہ کریں۔ اگر ہمیں اپنے ایمان، تعلیمات اور نبی پر فخر نہیں، جھیمتے ہیں، شرماتے ہیں، کہیں کسی جگہ پہ ذکر کرتے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں، یا میں احمدی ہوں، یا میں اس زمانے کے نبی کو ماننے والا ہوں، یا ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے، بیان کرتے ہوئے شرماتے ہیں، جھیمتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے یہاں تک بھی سنا کہ بعض لوگوں کو اپنے فیس بک پہ جماعتی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اس لیے شرم آتی ہے کہ ان کے کولیگز ان کو کہتے ہیں کہ تم بھی مذہبی آدمی ہو، اتنے دقیانوس، اتنے پرانے کہ تم نے مذہبی پوسٹ کو ری پوسٹ کیا ہے، تم اتنے دقیانوس ہو۔ اس ڈر سے وہ جماعتی پوسٹ کو ری پوسٹ نہیں کرتے یا شیئر نہیں کرتے۔ فخر ہے اس تعلیم پہ یا شرماتے ہیں؟ اگر ہم میں دوسروں کو انتہائی بنیادی اخلاق بھی نظر نہیں آتے، اگر ہم میں دوسرے دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم میں وہ بنیادی جو بیسک مورلز ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے، تو پھر دوسرے یہی کہیں گے کہ جب نبی کے آنے کا فائدہ تمہیں نہیں ہوا تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ اس لیے تبلیغ با اثر نہیں ہوتی۔ صرف اتنی بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو چیز بیچنی ہے اس کا اثر دکھانا پڑے گا، جو چیز ان کو دینی ہے اس کو اپنے عمل میں ڈھالنا پڑے گا، تب ہم متاثر کر سکیں گے۔ اگر ہم خود اس چیز سے آ رہی ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں، تو دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے آپ سب سے، اپنے عزیزوں سے یہ درخواست ہے کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے اس پیغام کو گھروں میں جا کے آرام سے، تسلی سے دوبارہ پڑھیں۔
پھر سہ پڑھیں. جس کو انگلش میں آسانی ہے وہ انگلش میں پڑھے، جس کو اردو میں آسانی ہے وہ اردو میں پڑھے، اور غور کریں کہ حضور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، توجہ کریں کہ حضور ہمیں کس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور عہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم نے امیر المومنین کی ایک ایک بات پر عمل کرنا ہے. اس کو صرف رسمی طور پہ سن کے خوش نہیں ہو جانا، ایک ایک بات پہ عمل کرنا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی بات پر آپ عمل کرنے کی ٹھان لیں گے، میں عمل کرنے کی بات نہیں کر رہا، آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے عمل کرنا ہے، تو آپ کے عملوں میں خدا تعالیٰ اتنی برکت ڈال دے گا، کیونکہ وہ اپنے خلیفہ کی باتوں کی لاج رکھتا ہے. اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. صرف آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے تہیہ کرنا ہے کہ میں نے حضور کی ہر بات کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اس اجلاس کے افتتاح کے لیے یہ عمومی طور پہ روایت بھی ہوتی ہے ہماری کہ پہلے افتتاحی اجلاس میں ہم خطاب کے بعد، تقریر کے بعد اجتماعی دعا بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جلسے کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کر لیں. آمین.